السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ محترم سامعین کرام اور میرے اسلامی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پردہ نشین میری ماں و بہنوں، پیارے بچوں، میرے بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید کے سورہ حدید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی گئی۔
اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کی حقیقت کو، دنیاوی زندگی کی حقیقت کو اور انسانی زندگی کے الگ الگ دور کو اس ایک آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے۔ آئیے سب سے پہلے آیت کریمہ کو سمجھتے ہیں، پھر بات کو آگے بڑھائیں گے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، میرے بندو جان لو یہ دنیاوی زندگی کھیل ہے، وَلَّهُ اور تماشا ہے، وَزِينَةٌ اور زینت ہے، سجنے سورنے کا نام ہے، وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ اور ایک دوسرے پر برتری کا اظہار کرنے کا نام ہے، ایک دوسرے پر غرور و گھمنڈ کرنے کا نام ہے، ایک دوسرے پر فخر کرنے کا نام ہے، وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا نام ہے مال اور اولاد میں۔ بہت غور سے سنیے گا میرے پیارے ساتھیوں، اللہ نے سب سے پہلے کہا یہ دنیاوی زندگی کھیل ہے، اس سے انسان کی بچپن کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ جب بچہ چھوٹا رہتا ہے تو صبح سے لے کر شام تک وہ کھیلتے رہتا ہے، کودتے رہتا ہے، اس کی زندگی کا مقصد ہی کھیلنا ہوتا ہے۔ پھر جب انسان 13 سال کا، 14 سال کا، 15 سال کا، 16 سال کا ہو جاتا ہے، اب اس کے اندر ایک میچورٹی آ جاتی ہے، واللہ اب اسے تماشا اچھا لگنے لگتا ہے، اب وہ ٹی وی بھی دیکھنے لگتا ہے، اب وہ سیریل بھی دیکھنے لگتا ہے، اب وہ موبائل فون میں گیم سے بھی کھیلنے لگتا ہے، اب وہ کرکٹ سے بھی کھیلنے لگتا ہے، واللہ اب اسے تماشا اچھا لگنے لگتا ہے۔ پھر جب انسان 20 سال کا، 22 سال کا ہو جاتا ہے، وَزِينَةٌ اب اسے زینت اچھا لگنے لگتا ہے، اب اس کے اندر ایک شوق پیدا ہو جاتا ہے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی، اب وہ یہ سوچنے لگتا ہے کہ میں اچھا کھانا کھاؤں، اچھا کپڑا پہنوں، میں خوبصورت بن کے رہوں، جب میں سماج کے اندر، معاشرے کے اندر ہینڈسم بن کے رہوں، جب میں اپنے گھر سے نکلوں تو میک اپ کر کے نکلوں۔ اور یہ زندگی کا ایک ایسی دور ہے میرے پیارے ساتھیوں، جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ بس یہی زندگی کا مقصد ہے، اچھا کھانا، اچھا پینا، اچھا رہنا۔ پھر جب انسان 25 سال کا، 30 سال کا، 35 سال کا ہو جاتا ہے، اب اس کی شادی ہو جاتی ہے، وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ اب وہ یہ کہنے لگتا ہے کہ اگر میرے پڑوسی کے پاس ایک گاڑی ہے تو میرے پاس 2 گاڑی رہنی چاہیے، اگر میرے پڑوسی 50,000 روپے مہینہ کماتا ہے تو مجھے چاہیے کہ میں 60,000 روپے مہینہ کماؤں، اگر میرے پڑوسی کے پاس 1 بنگلہ ہے تو میرے پاس 2 بنگلہ رہنا چاہیے۔ پھر جب انسان 40 سال کا، 50 سال کا، 60 سال کا ہو جاتا ہے، وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ اب انسان یہ کہنے لگتا ہے کہ میں نے زندگی میں اتنا پیسہ کمایا، میرے پاس اتنی دولت ہے، اتنا روپیہ ہے، میرے پاس اتنے بچے ہیں، پوتے ہیں، پوتیاں ہیں، نواسے ہیں، نواسیاں ہیں، اب وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگتا ہے مال اور اولاد میں۔ میرے بھائیوں، آپ نے ایک چیز غور کیا، جب انسان چھوٹا رہتا ہے، بچہ رہتا ہے تو وہ کھیلتے رہتا ہے، کودتے رہتا ہے، پھر جب انسان 20 سال کا، 22 سال کا ہو جاتا ہے تو اسے خود پہ، اپنی پچھلی زندگی پہ ہنسی آتی ہے کہ یار جب میں چھوٹا تھا، میں بچہ تھا، میں کیا کیا کرتا تھا، میں صرف کھیلا کرتا تھا۔ پھر جب انسان 35 سال کا، 40 سال کا ہو جاتا ہے، اسے خود پہ، اپنی پچھلی زندگی پہ ہنسی آتی ہے کہ یار جب میں جوان تھا، میں خوبصورت بن کے رہتا تھا، میں ہینڈسم بن کے رہتا تھا، میں سماج کے اندر، معاشرے کے اندر اچھا کپڑا پہنتا تھا، اچھا کھانا کھاتا تھا، اسے خود پہ، اپنی پچھلی زندگی پہ ہنسی آتی ہے۔ پھر جب انسان 40 سال کا، 50 سال کا، 60 سال کا ہو جاتا ہے تو وہ یہ کہنے لگتا ہے کہ یا اللہ میں نے جوانی کہاں گزار دی۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندو تم یہ سارے کام تو دنیا کے اندر کرتے ہو، لیکن ایک دن تمہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں آنا ہوگا۔
آگے اللہ تعالیٰ انسانی زندگی کی حقیقت کو بیان کرتا ہے، انسانی زندگی کی مثال کو بیان کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما۔ انسانی زندگی کی مثال اس کھیت کی طرح ہے جب کسان زمین میں پودے لگاتے ہیں، جب کسان زمین میں اناج لگاتا ہے، پھر جب وہ لہلہانے لگتا ہے تو کسان اسے دیکھ کر کے خوش ہو جاتا ہے، پھر جب وہ پک جاتی ہے تو اسے کاٹ دیا جاتا ہے تو وہ ریزہ ریزہ چورا چورا ہو جاتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح انسان جب بچہ رہتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، پھر انسان کے اوپر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جس کا آج تک کوئی انکار ہی نہیں کر سکا۔ جس طرح کھیتی پک جاتی ہے تو اسے کاٹ دیا جاتا ہے تو وہ ریزہ ریزہ چورا چورا ہو جاتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح ہم اور آپ کو بھی یہ دنیا ایک دن چھوڑ کر کے جانا ہے میرے پیارے ساتھیوں اور میری پیاری ماؤں بہنوں۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندو تم دنیا کے اندر کیا کرتے ہو مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن جب تم اللہ تعالیٰ کے یہاں آؤ گے تمہارے لیے دو آپشن ہوگا، وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ۔ یا تو اللہ تعالیٰ کے یہاں تمہیں دردناک عذاب کا مزہ چکھنا پڑے گا، یا تو اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم میں داخل کر دے گا، وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، یا تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا اور اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ اب تمہارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، تمہیں خود فیصلہ کرنا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کو ناراض کر کے اپنے آپ کو جہنم میں جانا چاہتے ہو یا اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے اپنے آپ کو جنت حاصل کروانا چاہتے ہو۔ اب تمہارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، تمہیں خود فیصلہ کرنا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ میرے بندو یہ دنیاوی زندگی دھوکے کا زندگی ہے، دھوکے کا سامان ہے۔ آج جس دنیا کے فریب میں آ کر لوگ حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے ہیں، اس دنیا کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ میرے بندو یہ دنیاوی زندگی دھوکے کا زندگی ہے، دھوکے کا سامان۔ میرے پیارے ساتھیوں اور میری پیاری ماؤں بہنوں، یہ جو دنیا ہے اس کی حقیقت اللہ تعالیٰ کی نظر میں، اللہ کے نبی کی نظر میں کتنا حقیر ہے، کتنا گھٹیا ہے، کتنا کمتر ہے، آپ اپنے سامنے دو حدیث رکھیے۔ پہلی حدیث صحیح مسلم کی روایت ہے، راوی حدیث حضرت جابر رضی اللہ عنہ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے تو اللہ کے نبی نے راستے میں ایک مرا ہوا بکری کا بچہ دیکھا تو اللہ کے نبی نے فرمایا، صحیح مسلم کے الفاظ ہے، ایکم یحب ان یکون لہ بدرہم، او میرے صحابہ تم میں سے کون شخص اسے ایک درہم میں خریدنا چاہتے ہو؟ صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی یہ تو مری ہوئی ہے اور اوپر سے اسے ایک درہم میں کون خریدے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، او میرے صحابہ اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، للدنیا اہون عند اللہ من ذلک، یہ جو دنیا ہے اس کی حقیقت اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ مرا ہوا بکری کے بچہ سے بھی زیادہ حقیر ہے، زیادہ کمتر ہے۔ آج جس دنیا کے فریب میں آ کر بھائی بھائی میں مقدمہ بازی کرتے ہیں، آج جس دنیا کے فریب میں آ کر باپ بیٹے میں سمبند نہیں ہے، آج جس دنیا کے فریب میں آ کر بھائی بھائی میں سمبند نہیں ہے، آج جس دنیا کے فریب میں آ کر ماں باپ میں سمبند نہیں ہے، آج جس دنیا کے فریب میں آ کر بہن بہن میں سمبند نہیں ہے، آج جس دنیا کے فریب میں آ کر بھائی بہن میں سمبند نہیں ہے، آج جس دنیا کے فریب میں آ کر کتنے ایسے مسلم گھروں کی لڑکیاں ہیں، مسلمان گھروں کی لڑکیاں جو مرتد ہو رہی ہے، جو توحید کے ساتھ سمجھوتا کر رہی ہے، جو اسلام کے ساتھ سمجھوتا کر رہی ہے۔ آج جس دنیا کے فریب میں آ کر کتنا ایسے بھائی ہے جو ایمان کے ساتھ سودا کر رہا ہے۔ یہ جو دنیا ہے اس کی حقیقت اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ مرا ہوا بکری کے بچہ سے بھی زیادہ حقیر ہے، زیادہ کمتر ہے۔ ایک اور حدیث آپ اپنے سامنے رکھیے، صحیح مسلم ہی کی روایت ہے، راوی حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک شخص کو لایا جائے گا، ایک انسان کو لایا جائے گا جو کروڑ پتی ہوگا، ارب پتی ہوگا۔ مان لیجئے
ٹاٹا ہے، اڈانی ہے، امبانی ہے، برلا ہے، بالی ووڈ کے بہت سے ایسے ایکٹرز ہیں، بہت سے ایسے کرکٹرز ہیں، ظاہر سی بات ہے یہی لوگ تو کروڑ پتی ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک انسان کو لایا جائے گا جو کروڑ پتی ہوگا، ارب پتی ہوگا، لیکن وہ جہنمی ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اسے ایک پل کے لیے جہنم میں داخل کرے گا اور جہنم سے نکال کر کے پوچھے گا، بندہ بتا کیا تم نے دنیا میں کبھی عیش و آرام دیکھا تھا؟ بندہ جواب دے گا، اے اللہ میں نے تو کبھی دنیا میں عیش و آرام دیکھا ہی نہیں تھا، میں نے کبھی سکھ پایا ہی نہیں تھا۔ ایک اور انسان کو لایا جائے گا جو دنیا کے اندر بہت زیادہ مصیبتوں کا سامنا کر کے وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پہنچا ہوگا، لیکن وہ جنتی ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اسے ایک پل کے لیے جنت میں داخل کرے گا اور جنت سے نکال کر کے پوچھے گا، بندہ بتا کیا تم نے دنیا میں کبھی تمہیں مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا تھا؟ وہ انسان جواب دے گا، اے اللہ میں نے تو کبھی دنیا میں تکلیفوں کا سامنا مجھے کرنا ہی نہیں پڑا تھا۔ ایک کروڑ پتی انسان، ایک ارب پتی انسان ایک پل کے لیے اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کرے گا اور جہنم سے نکال کر کے پوچھے گا، صاف بھول جائے گا۔ اور ایک انسان جو دنیا کے اندر بہت زیادہ مصیبتوں کا سامنا کر کے اللہ تعالیٰ کے یہاں پہنچا ہوگا، ایک پل کے لیے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا اور جنت سے نکال کر کے پوچھے گا، صاف بھول جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں اور میرے پیاری ماؤں بہنوں، یہ ہے دنیا اور آخرت میں فرق۔ مگر آج ہماری زندگی کی شب و روز ہم صبح سے لے کر شام تک اس دنیا کے اندر اس لیے کھٹتے ہیں کہ ہماری زندگی اچھی ہو جائے، ہم اس دنیا کے اندر اس لیے کھٹتے ہیں کہ ہمارے بچے اچھا کھانا کھائے، ہم اس دنیا کے اندر صبح سے لے کر شام تک اس لیے کھٹتے ہیں کہ ہماری بیوی اچھا کپڑا پہنے۔ آج ہم اپنا پورا انرجی، پورا طاقت دنیا کے پیچھے لگا رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، آخرت کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ آخرت کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ جو آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ یہ دنیا تو چند دنوں کے لیے ہے، مشکل سے 30 سال، 40 سال، 50 سال، بلکہ ایک ایسی زندگی جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہاں پہ جتنے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کوئی گارنٹی لے سکتا ہے کہ وہ بزرگ ہونے تک زندہ رہے گا؟ ایک ایسی زندگی جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آج ہم اس دنیا کے پیچھے اپنا پورا انرجی، پورا طاقت لگا رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، آخرت کی فکر کیوں نہیں کرتے جو آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے؟ ہم اور آپ کبھی کبھی جمعہ کے دن سورہ اعلیٰ کی تلاوت سنتے ہیں۔ سورہ اعلیٰ کے اندر اللہ فرماتا ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ میرے بندو، یہ دنیاوی زندگی تو چند دنوں کے لیے ہے، لیکن تم اس دنیا کو ترجیح دیتے ہو۔ والآخرۃ خیر وابقی، اور آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، لیکن تم آخرت کو بھول جاتے ہو۔ یہ دنیاوی زندگی تو چند دنوں کے لیے ہے، لیکن تم اس دنیا کو ترجیح دیتے ہو، اور آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، لیکن تم آخرت کو بھول جاتے ہو۔ بھائی، ایک انسان دنیا کے اندر بہت زیادہ تکلیف میں ہے، مر گیا تکلیف ختم۔ دنیا کے اندر ایک انسان بہت زیادہ خوشحال ہے، مر گیا خوشی ختم۔ لیکن آخرت کے اندر موت نہیں آئے گی۔ جی ہاں، آخرت کے اندر موت نہیں آئے گی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں اللہ تعالیٰ موت کو ایک دمبے کی شکل میں لایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ یہ اعلان کرے گا، اے جنتیو خلود لا موتا، اے جہنمیو خلود لا موتا۔ دیکھو تمہارے سامنے موت کے اوپر چھری چلائی جا رہی ہے، دیکھو تمہارے سامنے موت کے اوپر چھری چلائی جا رہی ہے۔ اب جو شخص جنت میں چلا گیا چلا گیا، اب جو شخص جہنم میں چلا گیا چلا گیا۔ اب جنت کے اندر موت نہیں آئے گی، اب جہنم کے اندر موت نہیں آئے گی۔ جو شخص جنت میں چلا گیا چلا گیا، جنت کے اندر موت نہیں آئے گی، جہنم کے اندر موت نہیں آئے گی۔ اور جہنمی لوگ جہنم کے اندر گرمی کی وجہ سے پریشان حال ہو کر کے، بدحال ہو کر کے، جہنم کے جو داروگاہ ہے ان کا نام مالک ہے، مالک سے کیا کہیں گے؟ قرآن کہتا ہے، سورہ زخرف کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ۔ جہنم کے اندر جہنمی لوگ گرمی کی وجہ سے پریشان حال ہو کر کے، بدحال ہو کر کے، جہنم کے جو داروگاہ ان کا نام مالک ہے، مالک سے کیا کہیں گے؟ اے مالک، آپ اللہ تعالیٰ سے تھوڑا سفارش کروا دیجئے، یہ بار
बार का मरना, ये घुट घुट कर का मरना हमसे नहीं हो रहा है। मालिक क्या कहेंगे? क़ाल इन्नकुम माकिथून, चुप रहो, अब तुम्हें जहन्नम के अंदर मौत नहीं आएगी। जो शख्स जन्नत में चला गया चला गया, जो शख्स जहन्नम में आ गया। जन्नत के अंदर मौत नहीं आएगी, जहन्नम के अंदर मौत नहीं आएगी। मेरे प्यारे साथियों और मेरे प्यारी माओ बहनों, हम और आपको चाहिए कि हम और आप आखिरत की फिक्र करें, आखिरत की तैयारी करें। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला कुरान मजीद के सूरह कहफ की आयत नंबर 45 से लेकर के 49 तक, आयत नंबर 45 से 49 तक अल्लाह ताला ने दुनिया की हकीकत को और आखिरत के बारे में बयान किया है। मैं चाहता हूं कि मैं आप लोगों के सामने बयान कर दूं। अल्लाह फरमाता है, वदरिब लहुम मतलल हयातिद दुनिया कमा इन अंज़लनाहु मिनस समाई फख्तलता बि। ऐ नबी, आप इस दुनिया की मिसाल बयान कर दीजिए। ऐ नबी, आप इस दुनिया की हकीकत को बयान कर दीजिए। ये जो दुनिया है इसकी हकीकत को आप बयान कर दीजिए। ये दुनिया की हकीकत उस बारिश की तरह है जो आसमान से नाजिल होती है। फख्तलता बि, जिस बारिश के दरिया जमीन से पौधे निकलते हैं। फख्तलता बिही नबातुल फिर जब वो खेती पक जाती है तो उसे काट दिया जाता है, तो वो रेजा रेजा चूरा चूरा हो जाती है। फिर उसे हवाएं उड़ा करके ले जाती है। फिर हवाएं उसे उड़ा करके ले जाती है। मेरे प्यारे साथियों और मेरी प्यारी माओ बहनों, आज इस दुनिया के फरेब में आकर कितने ऐसे लोग हैं जो दो दो गज जमीन के लिए मुकद्दमाबाजी करते हैं। आज इस दुनिया के फरेब में आकर कितने ऐसे लोग हैं जो दो दो गज जमीन के लिए पड़ोसी के साथ फ्रॉड करते हैं। भाई जाना कहाँ है? इसी 2 गज जमीन के अंदर जाना है। जिस तरह ये दुनिया की मिसाल उस बारिश की तरह है जो आसमान से नाजिल होती है। जिस बारिश के दरिया जमीन से पौधे निकलते हैं, जमीन से सब्जा निकलता है। फिर जब वो खेती पक जाती है तो उसे काट दिया जाता है, तो उसे हवाएं उड़ा करके ले जाती है। ठीक इसी तरह इंसान को इसी 2 गज जमीन के अंदर जाना है। वकान अल्लाहु अला कुल्लि शैइन मुक़तदिरा, और अल्लाह ताला इक़्तिदार है, अल्लाह ताला मुक़तदिर है। सारा कंट्रोल, सारा सिस्टम, सारा ताकत अल्लाह ताला के हाथ में है। अल मालु वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया। मेरे प्यारे साथियों, आज कितने ऐसे लोग होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो दुनिया के फरेब में आकर हलाल और हराम की तमीज नहीं करते हैं। अल्लाह क्या फरमा रहा है? अल मालु वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया। मेरे बंदो, माल और औलाद तो बस ये दुनिया की एक जीनत है। वल बाक़ियातुस सालिहातु खैरुन इंदा रब्बिका सवाबन व खैरुन अमला। और असल जो चीज कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला के यहाँ काम आने वाली है वो तुम्हारे नेक अमाल है और वो हमेशा बाकी रहने वाली है। व यौमा नुसय्यिरुल जिबाल, और याद करो क़यामत का दिन जिस दिन अल्लाह ताला पहाड़ को चलाएंगे, जिस दिन अल्लाह ताला बड़े बड़े पहाड़ों को चलाए जाएंगे। बड़े बड़े पहाड़ रुई की तरह उड़ते फिरेंगे। वतरल अर्द बारिज़तन, और अल्लाह ताला पूरी जमीन को बराबर सराबर कर देंगे। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी इमारतें अल्लाह ताला जमीन के बराबर सराबर कर देंगे। वहशरनाहुम फलम नुगादिर मिनहुम अहदा, और कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला के यहाँ हर कोई मैदान महशर में जमा किए जाएंगे। वउरिदु अला रब्बिका सफ़ा, वहाँ पे हर कोई सब बसफ लाइन लगा करके खड़े होंगे। लक़द जितुमूना कमा खलक़नाकुम अव्वला मर्रा, जिस तरह इंसान माँ के पेट से निकलता है उसी तरह वहाँ पे हर कोई मैदान महशर में जमा किए जाएंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बुखारी के रिवायत है, युहशरुन नासु यौमल क़ियामति हुफ़ातन औरातन गुरला। कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला के यहाँ हर कोई मैदान महशर में जमा किए जाएंगे। जिस्म पर लिबास नाम का कोई चीज नहीं होगा, सर के ऊपर टोपी नहीं होगी, सर के ऊपर पगड़ी नहीं होगी, पैर में जूते नहीं होंगे, पैर में चप्पल नहीं होंगे, जिस्म पर लिबास नाम का कोई चीज नहीं होगा। अर्रिजालु वन्निसाउ जमीआ यंजुरु बाज़ुहुम बाज़ा। अम्मा आयशा कहती है, ए अल्लाह के नबी, उस वक्त तो बड़ी शर्म आएगी, लोग एक दूसरे को देखेंगे, वहां पे मर्द भी होंगे, वहां पे औरतें भी होंगी, लोग एक दूसरे को देखेंगे। हाय हाय, अम्मा आयशा की गैरत का क्या कहना।
اللہ کے نبی قیامت کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اللہ کے نبی آخرت کے بارے میں بات کر رہے ہیں، لیکن اما عائشہ کی ذہن کدھر جا رہی ہے؟ آج دنیا کے اندر جس کا کپڑا جتنا پھٹا ہوا نظر آتا ہو، آج دنیا اسے اتنا فیشن جانتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یا عائشہ، اے عائشہ، الامر اہم من ذلک ان یہم، وہاں ایک دوسرے کو دیکھنے کی فرصت کہاں ہوگی؟ وہاں پہ ہر کوئی اپنی اپنی فکر میں پڑے ہوئے ہوں گے، وہاں پہ ہر کوئی اپنی اپنی فکر میں پڑے ہوئے ہوں گے۔ قرآن کہتا ہے وَأُرِدُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، وہاں پہ ہر کوئی صف بصف لائن لگا کر کے کھڑے ہوں گے۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جس طرح انسان ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے اسی طرح وہاں پہ ہر کوئی صف بصف لائن لگا کر کے کھڑے ہوں گے۔ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا۔ میرے پیارے ساتھیو، آج دنیا کے اندر لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ بھائی صاحب قیامت آئے گی، قیامت قائم ہوگی۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا۔ او لوگو دیکھ لو، دنیا کے اندر تم سے جس چیز کا وعدہ کیا جاتا تھا، آج یہ وعدہ یہ قائم ہو چکی ہے، قیامت آ چکی ہے، قیامت قائم ہو چکی ہے، قیامت واقع ہو چکی ہے۔ اب آگے کی جو آیت کریمہ ہے میرے پیارے ساتھیوں اور میری پیاری ماؤں بہنوں، ذرا سینے میں اور ذرا دل میں ہاتھ رکھ کر کے سوچیے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، جب کتاب کو کھول دیا جائے گا، جب نام اعمال کھول دیے جائیں گے، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، اس دن مجرم لوگ گھبرائے ہوئے ہوں گے، ڈرے ہوئے ہوں گے، سہمے ہوئے ہوں گے۔ وَيَقُولُونَ، اور یہ کہہ رہے ہوں گے، يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا۔ اے اللہ یہ کیسی کتاب ہے، اے اللہ یہ کیسا نام اعمال ہے، اس میں تو سب کچھ لکھی ہوئی ہے، اس میں تو جو میں رات کے تنہائی میں جو گناہ کیا کرتا تھا وہ بھی موجود ہے، جو میں لوگوں کے سامنے جو گناہ کیا کرتا تھا وہ بھی موجود ہے، جو میں بند کمرے میں کیا کرتا تھا وہ بھی موجود ہے۔ اے اللہ اس میں چھوٹا بڑا سب گناہ موجود ہے۔ اے اللہ جو میں لوگوں کی چگلیاں کیا کرتا تھا وہ بھی موجود ہے۔ اے اللہ جو میں لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کیا کرتا تھا وہ بھی موجود ہے۔ اے اللہ جو میں علماء کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا کرتا تھا وہ بھی موجود ہے۔ اے اللہ یہ کیسی کتاب ہے، اس میں تو سب کچھ لکھی ہوئی ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اس میں سب کچھ لکھی ہوئی ہوگی میرے پیارے ساتھیوں، سب ریکارڈ سب اللہ تعالیٰ کے یہاں لکھی ہوئی ہوگی۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور اس دن اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا۔ وہاں پہ میزان ہوگا، ترازو ہوگا، جو کیا ہوگا وہی کچھ اس میں لکھی ہوئی ہوگی، نہ کمی ہوگی نہ زیادتی ہوگی۔ میرے بھائیوں ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ آخرت کی فکر کریں۔ میرا آج جو ٹاپک کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ سب کچھ دنیا کو نہ سمجھ لے، دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی تیاری کرے، آخرت کی بھی فکر کرے۔ آئیے میں آخری بات کہہ کر کے اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں، اور یہی تقریر کا خلاصہ ہے، اور آپ جہاں پر بھی رہے، جس موڑ میں بھی رہے، آپ اسے اپنی ذہن میں فٹ کر لیں۔ ترمذی کے صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من کانت الآخرۃ ہمہ، جس کی زندگی کا مقصد آخرت کو بہتر بنانا ہو جائے، جو دنیا کے اندر پیسہ بھی اس لیے کماتا ہو کہ اس کی آخرت اچھی ہو جائے، جو دنیا کے اندر اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا بھی اس لیے کھاتا ہو، جو دنیا کے اندر اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا بھی اس لیے کھاتا ہو کہ اس کو آخرت میں سکون مل جائے، جس کی زندگی کا مقصد آخرت کو بہتر بنانا ہو جائے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جعل اللہ غناہ فی قلبی، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو مالدار بنا دیتا ہے، وجمع له شملا، اور اللہ تعالیٰ اس کے مسائل کو آسان کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مسائل کو حل کرا دیتا ہے، واتته الدنیا وہی راغمۃ، اور دنیا خود اس کی طرف چل کے آتی ہے، جس کی زندگی کا مقصد آخرت کو بہتر بنانا ہو جائے، اللہ کے پیارے نبی فرما رہے ہیں کہ دنیا خود اس کی طرف چل کے آتی ہے۔ آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ومن کانت الدنیا ہمہ، جس کی زندگی کا مقصد دنیا ہو، جو سب
کچھ دنیا کو سمجھ لے، جو سوئے تو دنیا کے خاطر، جو جاگے تو دنیا کے خاطر، جو کوئی کام کرے تو دنیا کے خاطر۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کے سامنے فقر و فاقہ ڈال دیتا ہے، وفرق علیہ الشمل، اور اللہ تعالیٰ اس کو اس کے مسائل میں اور الجھا دیتا ہے، ولم یاتہ من الدنیا الا ما قدر لہ، اور اس کو اتنا ہی ملتا ہے جتنا اس کے مقدر میں ہوتا ہے۔ جس کی زندگی کا مقصد آخرت کو بہتر بنانا ہو جائے، دنیا اس کی طرف چل کے آتی ہے، اور جو سب کچھ دنیا کو سمجھ لے، جو سوئے تو دنیا کے خاطر، جو کوئی کام کرے تو دنیا کے خاطر، جو جاگے تو دنیا کے خاطر، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے مسائل میں اور الجھا دیتا ہے، اور اس کو اتنا ہی ملتا ہے جتنا اس کے مقدر میں ہوتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سب کچھ دنیا کو نہ سمجھ لے۔ دنیا کمانا غلط بات نہیں ہے، لیکن دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کو بھول جانا، دنیا کے ساتھ ساتھ نمازوں کو بھول جانا، دنیا کے ساتھ ساتھ روزوں کو ترک کر دینا، دنیا کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ کرنا، دنیا کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ساتھ اچھے سے پیش نہ آنا، دنیا کے ساتھ ساتھ علماء کی قدر نہ کرنا، یہ غلط بات ہے میرے پیارے ساتھیوں، یہ مناسب نہیں ہے۔ دنیا کمانا غلط بات نہیں ہے۔ وقت ختم ہو چکا ہے، آئیے ہم سب مل کر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ایک اللہ کی عبادت کرنے والا بنا دے۔ کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق دے۔ کہ اللہ رب العالمین ہمیں جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، دین اسلام پہ زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو دین اسلام پہ ہو، توحید پہ ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔